کیا جو دوسرا وزیر اعظم آئے گا تو وہ دستخط کر کے دے دے گا؟ وزیر اعظم ہیں، یہ بھی وہی کچھ کریں گے جو گیلانی صاحب نے کیا ہے، ان کو بھی جانا پڑے گا۔ راجہ رینٹل کا بھی وہی حال نہ ہو جو یوسف رضا کا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بنے گا کیا؟ وزیر اعظم کی ممکنہ پیشی جو سپریم کورٹ کے سامنے متوقع ہے کل، اس کے حوالے سے سیکیورٹی پلان تو ترتیب دے دیا گیا۔ تقریباً 1000 سیکیورٹی اہلکار اسلام آباد کے ریڈ زون کے ارد گرد تعینات کرنے کا پلان سامنے آ گیا ہے۔ ریڈ زون کو رات 12 بجے سیل کر دیا جائے گا اور صرف متعلقہ لوگ جن کے دفاتر وہاں پہ یا جن کے پاس پاسز ہوں گے وہ جا سکیں گے۔ اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کم از کم سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم وہاں پہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتحادی پارٹیوں کی جو رائے سامنے آ رہی ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ اکثر کی رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو سپریم کورٹ کے سامنے جا کے پیش ہونا چاہیے۔ رائے صاحب اگر پیش ہو جاتے ہیں تو ان کا آخر بنے گا کیا؟ کیا کوئی درمیانی راستہ ایسا نکل سکتا ہے جس سے کہ حکومت کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور عدلیہ کی بھی فیس سیونگ ہو جائے؟ اس درمیانی راستے کو نکالنے کے لیے اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ نے آپشن دی تھی، ٹائم بھی دیا تھا۔ کیا ایسا درمیانی راستہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ وہ درمیانی راستہ ہو کیا سکتا ہے؟ کیا حکومت کوئی ایسا خط لکھے گی جس سے کہ تھوڑا بہت ٹون ڈاؤن ہو جائے جو امپیکٹ ہے اس لیٹر کا جو کہ وڈرا کرنے کے لیے اٹارنی جنرل عبدالقیوم صاحب نے لکھا تھا، اور ایک ایسا خط لکھ دیا جائے جس سے کہ امپیکٹ زیادہ نہ ہے صدر آصف علی زرداری صاحب پہ؟ ان سوالات کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں پارٹی کے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رشید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں پنجاب میں، اور ان کے ساتھ سینئر کالمنسٹ اور جرنلسٹ ہارون رشید صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، پہلا سوال تو میں آپ سے پوچھوں گا، قوم یہ جاننا چاہ رہی ہے وزیر اعظم صاحب پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر پیش ہو جاتے ہیں تو ان کا بنے گا کیا؟ ارشد صاحب، یہ تو ابھی چند گھنٹوں بعد ہی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ صبح وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس قسم کا ماحول بنا دیا گیا ہے ہماری کچھ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یا میڈیا کے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ کل شاید کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، تو کل کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کل یقینی طور پہ یا تو ان کے اوپر چارج فریم کر دیا جائے گا یا پھر آگے کوئی ڈیٹ دے دی جائے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کل کوئی ایسی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے جس پر ہمیں اتنی پریشانی ہو۔ کل تو ایسی بڑی چیز نہیں ہونے جا رہی، لیکن ابھی الیکشن میں تقریباً اگر ٹائم پہ الیکشن ہو تو 7 ماہ کا عرصہ موجود ہے۔ کوئی درمیانی راستہ آپ نے سوچا ہے کہ کیا درمیانی راستہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان پہ بھی عمل درآمد ہو جائے؟ دیکھیں ارشد، بات یہ ہے کہ اگر حکومت خط نہیں لکھ رہی ہے تو ہم ایک اس کا ریزن بتا رہے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 248(2) ہے جو منع کرتا ہے حکومت کو یا پرائم منسٹر کو کہ پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کوئی کیس چل نہیں سکتا۔ سینیٹر صاحب، یہ تو وہی ہارڈ لائن ہے نا جس پہ کہ مسئلہ آگے جا کے خراب ہوا تھا، پہلے بھی ایک وزیر اعظم اس پہ جا چکے۔ بات ہو رہی ہے درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ میری بات سن لیں۔ دیکھیں، ایک تو اس میں پرابلم صرف اتنی سی ہے، 2 راستے بہت آسان سے ہیں، یا تو پریزیڈنٹ صاحب کو امپیچ کر دیں یا جو ہے وہ آرٹیکل 248(2) کو ختم کر دیا جائے، اس کو امینڈ کر دیا جائے، یا سپریم کورٹ خود کہہ دے کہ آئین کا آرٹیکل 248(2) نہیں ہے موجود، تو پھر یہ خط لکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک درمیانی راستے کی بات ہے، یہ دونوں راستے تو کنفرنٹیشنل راستے ہیں نا سینیٹر سعید غنی صاحب، یہ دونوں راستے جو آپ تجویز کر رہے ہیں یہ تو کنفرنٹیشنل راستے ہیں۔ ہم درمیانی راستے کی بات کر رہے ہیں جس سے عدلیہ کے احکامات کی بھی پابندی ہو جائے اور حکومت کی بھی فیس سیونگ رہے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے کیس میں بھی جو زیادتی ان کے ساتھ کی گئی، ایک تو انہیں سزا دی گئی کہ جی آپ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں لہذا آپ کو سزا دے دیتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 248(1) کے تحت ان کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، وہ جواب دہ نہیں تھے، لیکن وہ گئے، ان کو سزا ہوئی۔ لیکن جو سب سے بڑا ظلم ان کے ساتھ ہوا، سینیٹر صاحب اگر عدالت کا کوئی حکم نہیں مانے گا سزا تو ملے گی؟ نہیں تو سزا تو بھائی اتنی دے جتنا جرم کیا ہے نا۔ اگر کسی نے چوری کیا آپ اس کو ارشد، اگر کسی نے چوری کیا تو پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے، اس کو چوری کی سزا ملے گی۔ اگر گیلانی صاحب کو سزا ملی تھی، سزا کورٹ نے دے دی، 6 مہینے بھی دے سکتے تھے، ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ بھی دی انہوں نے، لیکن جو ڈسکوالیفیکیشن ہوا ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ان کو بنتا نہیں تھا، لیکن عدالت نے دے دیا۔ اب درمیانی راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم اس مرتبہ کسی اور دوسرے پرائم منسٹر کے ساتھ وہ زیادتی نہ ہو جو ایک پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ہمیں تو یہ توقع ہے کہ عدالت نے اگر ایک فیصلہ غلط کیا ہے، جس طرح ماضی میں بھی ہوا ہے، عدالت نے اگر کوئی غلطیاں کی ہیں تو اس پر انہوں نے اپنے فیصلوں کو ریویو
کیا ہے اور کئی فیصلوں پر معافی مانگی ہے قوم سے، تو اگر کسی ایک پرائم منسٹر کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں دوسرے کے ساتھ تو زیادتی ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو آپ کا پیپلز پارٹی کا موقف ہے جو کہ اپنے آپ کو اس وقت وکٹم کنسیڈر کر رہی ہے اور تسلیم کر رہی ہے کہ، اور وکٹم ہوڈ کی پرانی کہانی ہے عدلیہ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی، دیٹس پارٹ آف دا ہسٹوریکل ریکارڈ۔ صدیق الفاروق صاحب، درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ سینیٹر سعید غنی صاحب کی آپ نے بات سنی، پیپلز پارٹی از ناٹ ولنگ ٹو بج اے پوائنٹ، حالانکہ عدالت نے جب اٹارنی جنرل کو ٹائم دیا تھا تو خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ کوئی درمیانی راستہ نکالیں کہ آپ کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور ہمارے احکامات کی بھی عمل درآمد ہو جائے، اور اٹارنی جنرل صاحب ایسا راستہ نکال سکتے ہیں۔ یہ جج صاحبان نے بڑا کلیئر آپشن دیا تھا، آپ کے خیال میں کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد شریف صاحب، جس اٹارنی جنرل کے ذریعے حکومت اپنا کیس لڑ رہی ہے وہ تو عدالتوں کا معاون ہونے کی بجائے وہ تو عدالتوں پر برس رہا ہے۔ وہ حکومت کی مدد کرنے اور عدالتوں کی مدد کرنے کی بجائے وہ تو خود اپنا ایک نیا نقطہ نظر جو ہے، جو عدالتوں سے، آئین سے متصادم ہے، وہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، پیپلز پارٹی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آئین اور قانون اور جمہوریت سمجھتی ہے اور عدالتیں بھی خود لگا لیتی ہے اور آئین کی تشریح بھی خود کرتی ہے۔ بھائی، جس وزیر اعظم یا جو پارٹی عدلیہ کے واضح حکم کے باوجود جس کے سامنے یہ آپشن زیر غور ہو کہ ہم عدالت میں نہ جائیں، اس آدمی کو آئین کا پاس ہے۔ جن لوگوں نے آئین کا حلف اٹھایا وہ تحفظ کا، اور آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا، وہ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں کل سے۔ ابھی سعید غنی میرے بھائی کہتے ہیں نا جی کل کیا ہو جائے گا۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جو اٹھا دی گئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی نے یہ بات پیدا کی ہے کہ جناب کل جائیں گے نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ ابھی گیلانی صاحب نے کہا تھا، ان کا کیا خیال ہے؟ بھی آپ نے ایک کلپ دیکھا، خود تو چلے گئے لیکن چلے گئے، راجہ صاحب کو مشورہ وہ دے رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کون سا درمیانی راستہ ہے؟ یعنی اگر کوئی ایسا راستہ ہو جس میں موجودہ وزیر اعظم توہین عدالت کر کے بھی قائم رہیں تو پھر پہلا وزیر اعظم کیوں گیا؟ پھر وہ ریویو کرنا پڑے گا۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں، وہاں جانے سے کل پہلے آج شام کو استعفیٰ دے دیں فرض کریں، اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب شروع ہو جائے، تو پھر یہ وزیر اعظم صاحب تو بچ سکتے ہیں کل تاریخ میں کہ جی وہ تو وزیر اعظم صاحب ہی نہیں ہے اور اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے، تو یہ بچ جائیں گے ڈسکوالیفیکیشن سے، یا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو راستہ نکال لیں۔ باقی وزیر اعظم کہے کہ میں مانوں گا نہیں، میں جاؤں گا نہیں، اور پھر میں جناب علی آئین کی خلاف ورزی کر کے میں بچ جاؤں گا۔ آپ کو درمیانی راستہ کوئی نہیں سمجھ آیا؟ میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون میں کون سا درمیانی راستہ ہے؟ خط لکھ دیں، بس یہی راستہ ہے سیدھا سیدھا۔ اور خط کوئی ڈھیلا سا خط نہیں لکھا جا سکتا؟ ڈھیلا کیا ہے، وہ خط ودرا ہی کرنا ہے نا۔ یعنی کرپشن کا پیسہ ہے اور ایک نہیں ہے، بہت سا ہے، اس میں سزا بھی ہو چکی ہے، اس میں درخواست بھی دی گئی ہے، اس میں اپنے ذہنی بیماری کے سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے ہیں۔ ایک اور یہ بہت کہ جی ہم بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے۔ خدا کے بندو، جو ایکیوزڈ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کا تو ٹرائل ہوتا ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس درمیانی راستے پہ اپنے باقی پینلسٹ سے بھی رائے جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت کون کون سے کارڈ موجود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کھیل سکتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ میں متوقع آمد، اور اس حوالے سے خبریں ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک خط لکھا تھا وزیر اعظم ہاؤس کو اور کہا تھا کہ اپنی متوقع گیسٹ لسٹ ہمیں فراہم کی جائے۔ ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس سے اس کا جواب نہیں گیا کہ کون کون سے لوگ اگر وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پیش ہوں گے۔ ہارون رشید صاحب، ہم واپس اپنے اوریجنل سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ اس میں نکل سکتا ہے؟ اور اگر کوئی درمیانی راستہ ہے جس سے فیس سیونگ ہو سکے، حکومت کی بھی اور عدلیہ کے احکامات پہ عمل ہو سکے، کوئی آپ کی نظر میں ہے ایسا درمیانی راستہ؟ جی ہو تو سکتا ہے، اگر سوچا جائے کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ ایک راستے کی طرف صدیق الفاروق صاحب نے اشارہ بھی کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ عدالت نے تو انٹرسٹ شو کیا کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، مگر وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ کس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں، کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ خط لکھنا غداری ہے، یعنی سپریم کورٹ ملک سے غداری کا حکم دے رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیا درمیانی راستہ نکلے گا؟ یعنی کہ سوچ ہی نہیں پائی جاتی کہ درمیانی راستہ نکالا جائے، لیکن ٹائم جب لیا تھا کہ اچھا جی ہم سوچتے ہیں اس پہ، ہارون رشید صاحب جب اٹارنی جنرل نے مزید ٹائم لیا تھا اس پہ اور یہ تاریخ 27 تک کی پڑی تھی تو اس وقت آخری پوائنٹ یہ تھا وہاں پہ عدالت میں کہ ہاں جی اچھا ہم اس پہ سوچتے ہیں اور بتائیں گے کہ ایسا کون سا راستہ نکل سکتا ہے، اور عدالت نے بڑا کانفیڈنس شو کیا تھا عرفان قادر اٹارنی جنرل پہ کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایسا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ عدالتوں کو یہی کرنا چاہیے، عدالتوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے،
دوسرا یہ کہ نہ صرف انصاف کرنا چاہیے، وہ تو ان کا فرض ہے کہ انصاف کریں، ہر حال میں انصاف کریں، بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ججوں کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، ججوں کو زیادہ ریمارکس بھی نہیں دینے چاہیے، اور بھی یعنی کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ عدالت کا حکم غلط ہے، روز تھانے دار غلط حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کو مار بھگائیں، روز تحصیلدار غلط حکم دیتے ہیں، روز ہمیں پارلیمنٹ سے شکایات ہوتی ہیں، وزیر اعظم سے ہوتی ہیں، وزیر اعلیٰ سے ہوتی ہیں، صدر سے ہوتی ہیں، کیا ہم انہیں ماننے سے انکار کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آئین کی حکمرانی ہے تو سپریم کورٹ کی حکمرانی اس کا حصہ ہے۔ قانون کی انٹرپریٹیشن عدلیہ کرے گی اور کوئی نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، کابینہ نہیں کر سکتی۔ کابینہ کی اہمیت ہے، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بالکل صحیح۔ دیکھیے نہیں، پاکستانی ساری دنیا میں اصول یہ ہے جہاں جہاں ہارون رشید صاحب ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہاں تو یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، ہر جگہ جہاں نہیں ہے وہاں بھی یہی ہے۔ جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں وہاں پہ پارلیمنٹ سپریمیسی میں ڈیبیٹ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے میرے خیال سے۔ جی ہاں، لیکن دیکھیے وہاں تو روایات جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی دیکھیے ارشد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی درمیانی رستہ نہیں ہے، اور قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں بھی آتے راجہ صاحب کل تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اگر انہوں نے حکم نہیں مانا سپریم کورٹ کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کو بھی اب جلدی کرنی چاہیے۔ این آر او کا جو قانون ہے ختم ہوئے، آپ دیکھیے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، 8,000 کیوں جلدی کرنی چاہیے؟ ابھی تو 7 ماہ پڑے ہیں حکومت کے، اگلے الیکشن اگر پورا ٹینیور اسمبلی پوری کرتی ہے، 7 ماہ پڑے ہیں تو جلدی کس چیز کی ہے؟ احتساب بھی تو ہونا چاہیے نا جی۔ اگر 8,000 کیسز تھے اور وہ ختم ہو گئے ہیں تو اب وہ کب سنے جائیں گے باقی کیسز؟ ایک ہی کیس پہ پھنس گئی ہے حکومت، عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، حکومت پھنسی ہے یا سپریم کورٹ؟ تو سپریم کورٹ بھی پھنسا ہوا ہے اور حکومت پھنس گئی ہے یا سپریم کورٹ؟ دونوں پھنسے ہوئے ہیں جی، اور جلدی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کل سزا دینی چاہیے، جو کیونکہ قانون ان کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو گیلانی صاحب کے لیے تھا، اور اب آگے بڑھنا چاہیے۔ احسن رشید صاحب، یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن قانون کل تو سزا نہیں دے سکتا نا ان کو۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ انہوں نے کہا کہ آپ خط لکھیے، اگر خط نہیں لکھا گیا تو یہ ان کا حکم نہیں مانا گیا، تو اب اس کی سزا یہی ہے جو گیلانی صاحب کو ملنی چاہیے۔ جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں کرنے چاہیے۔ نہیں جی، پروسیجر فالو کر لیا ہے، لیکن ساری قوم کو انہوں نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ایک کیس کے سلسلے میں ساری قوم پچھلے سال 1.5 سال سے تماشا دیکھ رہی ہے، تو اب انہیں ختم کرنا چاہیے، اسے آگے بڑھنا چاہیے، باقی کیسز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ اب ایسے کتنی دیر چلے گا؟ کتنے وزیر اعظم یہ بدلیں گے؟ ایسے تو ملک نہیں چلتے، حکومتیں نہیں چلتی ہیں ایسے۔ چلیں سینیٹر سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، کتنے وزیر اعظم بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یا آپ کے پاس اور بھی کارڈز ہیں جو کہ آپ استعمال میں لے کے آئیں گے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ذکر تھا، اس پہ آج کل آپ کی پارٹی میں کافی گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیں ارشد صاحب، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات اور واقعات جس طرح کے ملک میں ڈیولپ ہو گئے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست تھا، اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور اس کو بننا چاہیے، تاکہ اگر کانسٹیٹیوشنل ایشوز آتے ہیں تو وہ کورٹ سنتی رہے، لیکن باقی جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ ریگولر بیسس پہ چلتے رہیں۔ آج آپ سپریم کورٹ چلے جائیے تو آپ کو تمام جو بڑے بڑے وکلاء ہیں، اب ہو سکتا ہے وہ ٹی وی پہ آ کر نہ کہتے ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے کتنے کیسز کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنے جو بیچارے ان کے کلائنٹس دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ان کے کتنے خرچے ہوتے ہیں، کتنا ٹائم برباد ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بینچ جو ہے ڈسچارج ہو جاتا ہے اور ان کی ہیئرنگز نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ دوسری بات، احسن رشید صاحب لگتا ہے بہت زیادہ بے چینی، آپ بھی تو تھوڑا سا رحم کر دیں نا۔ آپ بھی تو سینیٹر سعید غنی صاحب حکومتی پارٹیاں، رحم کریں عوام پہ، ان کیسز سے جان چھڑائیں۔ اچھا میری بات سنیں، میری بات سنیں ایک سیکنڈ۔ اچھا ہم تو چلیں ظالم ہیں، ہم تو نہیں مانتے ہیں، ہمیں نہ عوام کا خیال ہے، نہ جمہوریت کا خیال ہے، نہ ملک کا خیال ہے، نہ آئین کا خیال ہے۔ سپریم کورٹ نے تو ان ساری چیزوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، تو سپریم کورٹ ہی ہماری جان چھوڑ دیتا کہ ہم کوئی اور کام کریں۔ مطلب اگر دو فریق کنفرنٹ کر رہے ہیں، اگر سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا تو اٹ ول بی اے لا لیس سوسائٹی۔ نہیں، میری بات سنیں، اگر آئین پہ عمل نہیں ہوگا تو اس سے بڑا جرم ہوگا۔ اور اگر جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ گیلانی صاحب نے غداری ہوگی، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ اگر آئین کا آرٹیکل 248(2) موجود ہے اور اس کی کوئی وائلیشن کرے گا تو وہ غداری ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اور آج آپ نے اگر انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا پڑھا ہے آج آپ نے، اسے کل کیا کہا ہے؟ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا ہے جناب، انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن جو بنیادی بات اس نے کہی کہ عدالتوں کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جو انفورسیبل ہوں، اور ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جن پہ امپلیمنٹ ہم نہ کرا سکیں۔
اور ہم لوگوں کو جواب دہ نہیں ہیں. جو ہمارے یہاں جج صاحبان ہیں جو روز لیڈر بنتے ہیں, اور کل بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو تقریر کی ہے سکھر میں, وہ تو پالیسیاں دے رہے ہیں حکومت کو کہ جی ایجوکیشن کو اس طرح ہونا چاہیے اور فلانا ایسا ہونا چاہیے, فلانا ایسا ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام ہے. یہ آپ آج دوبارہ میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ پڑھیں چیف جسٹس آف انڈیا کی جو ان کی تقریر ہے. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ججز کو سامنے رکھ کے بات غنی صاحب, آپ باقی دنیا کے تمام ججز کی تقاریر بھی پڑھتے ہیں, آرٹیکلز بھی پڑھتے ہیں. ارشد ایک سیکنڈ, انہوں نے اپنے ہی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کو کرٹیسائز کیا ہے جس کے اندر انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو رائٹ ٹو سلیپ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور انڈین چیف جسٹس یہ کہتا ہے کہ ہم جا کس طرف رہیں, ہمارے یہ کس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں. ہمارا کام حکمرانی کرنا نہیں ہے, ہمارا کام حکومت کو پالیسیز دینا نہیں ہے, ہمارا کام بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلے بھی ہم وہ کریں جس پر ہم عمل درآمد سمجھتے ہو کہ ممکن ہو. اور اس نے بڑی ایک دلچسپ بات یہ کہی ہے, اس نے کہا کہ اگر حکومت ہمارے فیصلوں پر امپلیمنٹ کرنا چھوڑ دے تو ہم کیا کریں گے. اس نے ججی سے سوال کیا کہ ہم کیا کریں گے, پھر خود وہ کہتے ہیں کیا ہم ان پہ کنٹمپٹ لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی جو اہلکار ہوتے ہیں, جو وزراء ہوتے ہیں, جو پرائم منسٹر اور گورنر ہوتے ہیں, ان کے اوپر کنٹمپٹ بھی نہیں لے سکتی اگر آپ اس کے انڈین چیف جسٹس کا بیان پڑھیں. اور یہاں پر آپ نے ایک دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے اس طرح باہر پھینک دیا جیسے کوئی وہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. اور اب یہ ہمارے, مجھے جو حیرت ہوتی ہے, صدیق الفاروق صاحب اور پی ایم ایل کے دو جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں جوڈیشری کے, کم از کم ان کے زبان سے, ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. دیکھیں, آپ کسی بھی شخص کا کردار اور اس کے کریکٹر کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس کے ماضی میں جانا پڑے گا. ہمارے ماضی میں بھی چلے جائیے, ہمارے ساتھ عدالتوں نے کیا کیا اور ہم نے عدالتوں کے ساتھ کیا کیا ہے, اور ان کے ماضی میں چلے جائیے, ان کے ساتھ عدالتوں نے کیا کیا اور انہوں نے عدالتوں کے ساتھ کیا کیا. سینیٹر سعید غنی صاحب, ماضی میں جانا اس ہم نے مارے بھی کھائی ہیں, ہم ابھی حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آ کے اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا. ہمارے سارے پینلسٹ کا خیال یہ ہے کہ درمیانی راستہ تو کوئی اویلیبل نہیں ہے, اور سینیٹر سعید غنی صاحب جس پیشن کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ دوسرے تمام ججز کی جو آرٹیکلز بھی پڑھتے ہیں, ان کی تقاریر کے بھی حوالے دیتے ہیں, ان کی ججمنٹس کے بھی حوالے دیتے ہیں, اپنی عدالتوں کے جو احکامات ہیں اس سے بظاہر اس کیس میں خاص طور پہ این آر او امپلیمنٹیشن کیس میں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طرح بھی 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. اور ایک منظم مہم جس کا کہ لگتا ہے کہ ایک ڈیسیژن لیا گیا کہ جوڈیشری کو ٹارگٹ کرنا ہے, وہ ہمیں عمل میں نظر آئی. سینیٹر سعید غنی صاحب, کیا ایسا کوئی ڈیسیژن ہوا تھا یا آپ لوگوں کا اینگر جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ یا یہ سب پارٹی کا ایک فیصلہ ہے؟ ارشد, میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پارٹی نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ کیا نہیں کہنا ہے. میں ساری صورتحال خود دیکھتا ہوں, اس کے بعد جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں بات کرتا ہوں. لیکن یقینی طور پر میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم ججز نے کیے ہیں ماضی میں, وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قیادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پر ہمارے اندر غصہ بھی ہے, اینگر بھی ہے, ناراضگی بھی ہے. لیکن بنیادی طور پہ ابھی آپ نے ایک بات کہا کہ ہمیں ماضی میں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں, جن کیسز کا حوالہ دے کر یہ سارا شور کھڑا کیا گیا ہے وہ کیسز بنے 96 کے بعد کے, 97 میں بنے ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب پر کیسز بنے 99 اور 2000 کے اندر. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جو آئین کی وائلیشن کی, جو آرٹیکل 6 کی انہوں نے خلاف ورزی کی, وہ انہوں نے کی 2000 اور 2000 کے بعد انہوں نے جو پی سی او پہ 2 دفعہ حلف لیا ہے. اب آپ 2000 کے بعد والے خلاف ورزی کیسے پارلیمنٹ نے ریسٹور کیا ہے؟ یوسف رضا گیلانی نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں ریسٹور کیا. دیٹ سچویشن ہیز چینجڈ. ایک سیکنڈ ارشد, ایک سیکنڈ میری بات پوری غور سے سن لیں. میں نے کہا کہ انہوں نے جو پی سی او پہ اوتھ لیا 2 دفعہ, وہ سن 2000 کے بعد لیا ہے. ان کو اس جرم کی کوئی سزا نہیں ملی, انہوں نے جیلیں نہیں کاٹی, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بخشوا دیا. نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز 99 اور 2000 کے بعد بنے, ان کے کیسز پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہوا. ہمارے کیسز جو ان سے زیادہ پرانے ہیں, جس پر لوگوں نے معافیاں مانگی, جس پر لوگوں نے تسلیم کیا کہ کیسز جھوٹے ہیں, اور ابھی حال ہی میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نے این آر او ججمنٹ کے بعد وہ تمام کیسز غلط ثابت کر دیے, وہ لوگ سارے بری ہو گئے. ہم ابھی تک ہمارے وہ تمام باتیں ہیں, یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اس میڈیا کیمپین کا حصہ ہے جس میں جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس سے ریلیٹڈ ہیں ارشد, یہ سے ریلیٹڈ ہیں جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب سے ایک سیکنڈ مجھے صرف 1-2 باتیں اور کرنے دیں. دیکھیں, ہمارا صرف جو ہمارا کہنا ہے بنیادی طور پر کہ اگر ہمارے لوگوں نے گناہ کیا ہے, جرم کیا ہے, کرپشن کی ہے, کوئی غلط کام کیا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, انہیں سزائیں بھی ملنی چاہیے.
لیکن خدا کے لیے اس ملک میں اور لوگوں نے بھی جرائم کیے ہیں. آپ کے اپنے بیٹے کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. اگر علی موسیٰ گیلانی کہتا ہے کہ بھائی مجھے بریگیڈیئر فہیم پر اعتماد نہیں, آپ چینج نہیں کرتے ہو. اگر مون اصلاحی کہتا ہے مجھے ظفر قریشی پر ٹرسٹ نہیں, آپ اس کو چینج نہیں کرتے ہو. اگر حکومت کہتی ہے کہ آصف سعید کھوسہ کو بینچ میں نہیں ہونا چاہیے, آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہو. اگر ارسلان افتخار ایک دن کھڑے ہو کے کہہ دے کہ جناب وہ ایک ایس پی صاحب ہیں اور وہ اس فوٹیج میں جو ہے ملک ریاض کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو آپ نہ صرف یہ کہ اس کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں بلکہ سعید غنی صاحب اگر آپ عدالت میں موجود ہوتے ہیں, ارشد یہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب اگر آپ عدالت میں موجود ہوتے, اوپن کورٹ میں کاروائی تھی اور وہ جو ایس پی بیریا ٹاؤن تھا اس کا کوئی کام نہیں تھا اس دن سپریم کورٹ میں آ کے وہ پروٹوکول دیتا. کوئی اور افسر حکومت پاکستان کو نہیں ملا, کوئی اور افسر نیب کو نہیں ملا جس کو وہاں تعینات کیا جاتا. چلے ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں آپ کی بات, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. آپ ایس پی کو ہٹا دینا, آپ اپنی مرضی کا انکوائری کمیشن بنائیں. آپ نے اٹھا کے پوری انکوائری, انہوں نے اسٹے اس لیے کر دیا کہ اس رات کو ٹیم نے جو ہے وہ برطانیہ جانا تھا اور ارسلان افتخار کے اکاؤنٹس کو وہاں جا کے چیک کرنا تھا. یہ ساری چیزیں ارسلان افتخار کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور تاثری اجازت دیا جا رہا ہے کہ ارسلان افتخار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بیٹا ہے. کوئی پوری کانسپیریسی پلان ہوئی, اسی کی مرضی کے بندے لگے. سر تھوڑا سا میرے بھائی اس کے خلاف کاروائی کریں نا. اوپن کورٹ میں کاروائی ہوگی. اس پہ میں آپ کے ساتھ پورا ایک الگ پروگرام کروں گا سینیٹر صاحب. اس کو بھی پوچھیں نا آپ. سینیٹر صاحب اس پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے 1-on-1 پورا پروگرام کر لوں گا اس ایشو پہ. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں واپس. صدیق الفاروق صاحب پیشن اینگر جس کا سعید غنی صاحب بھی بتا رہے ہیں, دیٹ از ویری مچ دیئر. اب راجہ پرویز اشرف صاحب کا بنے گا کیا؟ دیکھیے جی, ایک تو بہت سی باتیں اٹھائی ہیں, مثلا راجہ پرویز اشرف صاحب کا کیا بنے گا اس پہ میں ابھی آپ سے گزارش کرتا ہوں. سعید غنی صاحب نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی عدلیہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی ماضی میں جس عدلیہ کے یہ غیظ و غضب کا شکار ہوئی ہے وہ تو مارشل لا والی عدلیہ تھی, وہ تو آزاد عدلیہ نہیں تھی. اب یہ عدلیہ تو وہ ہے جس کو ہم سب نے مل کے پیپلز پارٹی سمیت بحال کیا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ پی سی او کی بات کرتے ہیں. ایک پی سی او وہ تھا کہ جس پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی بھی تھے, ہمارے بھی تھوڑے سے لوگ تھے, جیسے بھی ہوا اس کو اس پارلیمنٹ نے انڈیمنیٹی دی. 3 نومبر 2007 کے اقدام کو یہ اچھی بات ہوئی کہ موجودہ پارلیمنٹ نے انڈیمنیٹی نہیں دی. پھر اس کے بعد جو اس وقت جنہوں نے پی سی او کے اپنا حلف اٹھائے ہیں وہ مورد الزام بھی ہیں اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی. ایک بات میں اور عرض کروں گا جو بڑی اہم بات ہے, انہوں نے یہ فرمایا ہے جی کہ انڈین جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس پر کرٹیسزم کیا ہے چیف جسٹس نے. اب چیف جسٹس جب تو بیٹھتا ہے عدالت میں تو فیصلہ وہ دیتا ہے باقی ججوں کے ساتھ مل کے جو انڈین سپریم کورٹ کے ججوں نے دیا. جب وہ الگ بیٹھ کے مضمون موصوف لکھتے ہیں تو پھر وہ وہاں فلسفہ بیان کرتے ہیں. اب فلسفے کا عملی طور پر عدالتوں میں سچویشن کو سامنے دیکھتے ہوئے رکھتے ہوئے شہادتیں, آئین, قانون, سچویشن, اس کے مطابق فیصلہ دینا الگ بات ہے اور فلسفہ الگ بات ہے. ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتے. بھائی آپ کو کام نہیں کرنے, آپ کی پارلیمنٹ موجود نہیں ہے, آپ کی کابینہ موجود نہیں ہے, آپ کا وزیر خارجہ نہیں ہے, وزیر داخلہ نہیں ہے, آپ کے پاس فوج نہیں ہے, آپ کے پاس پولیس نہیں ہے, آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے, آپ کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے. کس نے آپ کے ان سارے لوگوں کے اختیارات کو روکا ہے؟ ایک وقت میں آ کے اگر وزیر اعظم نے عدلیہ میں پیش ہونا ہے یا اٹارنی جنرل پیش ہوتا رہا ہے, آپ اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی بڑی تعداد جو ہے ان میں ٹاپ پر نااہل لوگ ہیں. اور میں تو وہ ممتاز بھٹو کی بات دہراؤں گا کہ ایک کرمنل ٹولہ ہے جو بے نظیر بھٹو کے بعد جس کے پاس اختیارات چلے گئے, اور پوری جو پیپلز پارٹی ہے وہ انہوں نے ہائی جیک کی ہوئی ہے. تو آئین کے ساتھ بھی تصادم, آئین کی خلاف ورزی, عدلیہ کے ساتھ تصادم, کوئی کام میرٹ پہ کرنا. لوگوں کے ووٹ لے کے آئے نا, اتنے سویپنگ الزامات تو نہیں لگا سکتے. میں ایک بات, عوام کے ووٹوں کے ساتھ. اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں. لوگ اس لیے ووٹ نہیں دیتے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 18 کروڑ عوام یہاں ایک دن پیدا کے بچے کا بھی ووٹ ہو اور سارے ہی پیپلز پارٹی کو مل جائیں, تب بھی وہ یہ انہیں حق نہیں دیتے کہ آپ خلاف ورزی کریں, آپ کرپشن کریں, آپ غلط لوگوں کو کارپوریشنوں کے چیئرمین بنائیں, آپ آئین کی خلاف ورزی کریں. وہ انہیں اختیار دیتے ہیں آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حکمرانی, حکومت کرنے کی, خدمت کرنے کی. یہ اختیار ساری دنیا میں عوام کبھی نہیں دیتے کہ جناب ہم نے ووٹ دے دی, اب جو مرضی کرو. اخبر بادشاہ. ہارون رشید صاحب, آپ نے صدیق الفاروق صاحب کو بھی سنا, سینیٹر سعید غنی صاحب کے پیشنیٹ آرگومنٹس بھی سنے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان حالات میں جب مارچ تک اسمبلی کی مدت ہے, کتنے وزیر اعظم اور آئیں گے, یا راجہ پرویز اشرف صاحب ہی 7 ماہ کنٹینیو کر سکیں گے؟ یہ بات تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ سیاسی طور پر عدم استحکام رہے گا,
सरमाया मुल्क से बाहर मुंतकिल होता रहेगा, ब्रेन ड्रेन होता रहेगा, मईशत हमारी तबाह होती रहेगी। इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए और पहल करनी चाहिए। इन्हें हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर और कुछ नहीं तो नए इलेक्शन में चले जाएं, आवाम से फ़ैसला ले लें, लोगों के पास चले जाएं। ये कहते हैं ना कि अदालतों ने इनके साथ बड़ा जुल्म किया है और ये अदालतों का हमेशा एहतराम करते पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है, वो कहते हैं जी इलेक्शन टाइम पे होंगे, मिड मार्च तक मुद्दत है, इलेक्शन का टाइम वहीं पे आएगा। इलेक्शन बेशक चलिए उसी वक्त करें, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं। दुनिया भर में इलेक्शन मिड टर्म हो सकते हैं, ज़रा पहले हो जाते हैं। 77 के इलेक्शन भी भुट्टो साहब ने वक्त से कुछ पहले करा दिए थे, पहले हो सकते हैं इलेक्शन। वो कोई जमहूरियत की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी। आपको देखिए अमन व अमान की ज़रूरत होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, उसमें इकानमी डेवलप होती है, उसमें टैक्स कलेक्शन होती है। वरना एक बड़ी कौम भी जो हमारे वसाइल बहुत हैं वो भिकमंगी बन जाती है, आज़ाद खारजा पॉलिसी मुमकिन नहीं रहती है। मसला सिर्फ पीपल्स पार्टी और उसके मुखालिफिन का नहीं है। सारी बातें सही हैं हारून रशीद साहब, लोग जानना चाहते हैं। मुझे एक पॉइंट सारी बातें सही हैं, एक पॉइंट मुकम्मल करने दें। गुजारिश ये है कि असल चीज़ मुल्क है, असल चीज़ पार्टी नहीं है। पार्टी से वफादारी बजा है, उसकी अहमियत भी बजा है, लेकिन अगर मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है तो कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। फिर गुजारिश यह है कि इनके फ़र्ज़ कीजिए दलाइल दुरुस्त हैं, इनके तमाम दलाइल फ़र्ज़ कर लिया जाए दुरुस्त हैं, तो बहरहाल कानून की इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट को ही करनी है ना, और इंडिया के किसी आदमी से पूछ कर नहीं करनी, या मुझसे और आपसे पूछ कर नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल तस्लीम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल तस्लीम करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको यकीनन ये बताने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का बनेगा क्या। मुल्तान का रास्ता तो गिलानी साहब को आता था, गुजर खान इस्लामाबाद से काफ़ी करीब है, क्या वो गुजर खान तक का फासला तय करेंगे या नहीं करेंगे, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि दरमियानी रास्ता तो निकल नहीं सका, अब राजा परवेज़ अशरफ साहब का बनेगा क्या। एहसन रशीद साहब, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का बनेगा क्या? अभी तो पेशी होगी, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगी, स्टेटमेंट्स होंगी, इवेंचुअली क्या बनेगा इनका जनाब वही बनेगा जो गिलानी साहब का बना था। लेकिन अवाम जो है पाकिस्तान के, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इन मामलात से। वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएं। अवाम को क्यों दिलचस्पी नहीं है? अवाम का वजीर आजम है, वजीर आजम ने सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस करने होते हैं, मुल्क का कारोबार चलता वजीर आजम की वजह से है। नहीं तो वजीर आजम फंक्शन विल कम टू अ होल्ड। नहीं तो मुल्क का कारोबार नहीं चल रहा ना जनाब। आपका मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, लाकानूनियत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उन मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लूट मार का निज़ाम गरम है, सारे इदारे तबाह हो गए हैं। अवाम चाहते हैं कि वो मसाइल हल हों। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो उनकी बला से, तो उनका भी हाल वही होगा जो गिलानी साहब का हुआ था। लेकिन हारून साहब ने सही फरमाया, अवाम को आपकी लॉन्ग मार्च से भी इंटरेस्ट नहीं होगा जो आपने वजीरिस्तान के लिए करनी है, वो महंगाई तो नहीं हल कर देगी मसला। नहीं जी, कम अज़ कम एक जो बड़ी वजह है पाकिस्तान की तबाही की, उस तरफ तो कोई पेशरफ्त होगी ना। अमन मार्च जो करने जा रहे हैं, कम अज़ कम हुकूमत को कोई लेना पड़ेगा नोटिस। जैसे पहले हमने धरने दिए, उसके बाद पार्लियामेंट ने फिर कानून पार्लियामेंट को पास करना पड़ा ड्रोन हमलों के खिलाफ, अमल दरामद नहीं करा सकी। इनकी नाअहली है। आपको लगता है हुकूमत आपकी जमात को सीरियसली लेती है? अवाम लेती है, हुकूमत ले न ले, अवाम बहुत सीरियसली लेती है। देखिए हमारी मेंबर साजी ये जो आपने कहा ना कि वज़ीर आज़म के जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे कोई बहरान पैदा होगा, वो नायब वज़ीर आज़म जो उन्होंने रख लिया अभी, यार मेरे ख्याल में इसी वजह से नायब वज़ीर आज़म बनेगा। गुजर खान का रास्ता देखिए जी, मैं अर्ज करूंगा कि दो कानून नहीं है, मैं ले जाऊंगा उसको, गुजर खान फिक्र न करे, मैं जाता रहता हूं। एक ही अदलिया है, वही इल्जाम है, उसी जुर्म का इर्तिकाब है, तो सजा भी वही होगी। बहरहाल सेनेटर सईद गनी साहब, आपके ख्याल में गुजर खान का रास्ता, गुजर खान ही जाना पड़ेगा, लेकिन देखिए ख्याल में गुजर खान का रास्ता दिखाना पड़ेगा या वो खुद जाएंगे, या खत तो खैर आपने कह दिया कि नहीं लिखा जाएगा, इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन होगी? अरशद, बात यह है कि अगर अदलिया कोई फैसला कर देती है तो हमने तो पहले भी माने हैं, फिर भी मान लेंगे। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूं कि दुनिया को ये पता चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने की कि अदलिया के अहकामात आप मानेंगे। अगर वो एक छोटा सा एक और हुक्म भी मान लें
میرے بھائی پیراگراف 178 کے حوالے سے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اچھا میری بات سنیں, وہ ججمنٹ سینکڑوں صفحات پہ تھی, اس کا ایک پیراگراف ہے 178, اس کو لے کے بیٹھ گئے, باقی ساری ججمنٹ کو بھول گئے جتنی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. لیکن بنیادی طور پر ابھی صدیق الفاروق صاحب یہ سب کہہ سے رہے زیادہ تھے, پیسہ شاید اسے ایک پیراگراف میں تھا. اچھا ایک سیکنڈ میں ذرا ایک جواب دے دوں ان کو. انہوں نے کہا وہ عدلیہ جو ہم پہ ظلم کر رہی تھی وہ تو پتہ نہیں عامروں کے زیر سایہ تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھی, اور یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ آزاد عدلیہ ہے. دیکھیں میں صرف 3 نومبر 2007 کے بعد آپ کو بتاتا ہوں, جنرل مشرف کو وردی میں دوسری دفعہ الیکشن لڑنے کی اجازت انہی موجودہ عدلیہ نے دی جو آزاد ہے, اور 3 نومبر 2007 کے وہاں پہ پارلیمنٹ میں کون کھڑا تھا؟ آپ کی پارٹی بھی کھڑی تھی وہاں پہ. ایک سیکنڈ ذرا بات تو سنیں. اجازت تو عدلیہ نے دی نا کہ لڑ دو دوسری دفعہ. 2007 3 نومبر کی جو ججمنٹ آئی اس کی کنٹیمپٹ کی کاروائی صرف ججوں کے خلاف ہوئی, باقیوں کے خلاف نہیں کی. انہوں نے کیوں نہیں کی ذرا پوچھ لیجئے. رمدے صاحب سے کسی نے پوچھا تھا تو وہ اینکر کو کہنے لگے کہ آپ کر لیں. بنیادی طور پر میرا صرف گزارش اتنی سی ہے میرے بھائی کہ ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں تو عدلیہ ہمارے اوپر ڈنڈے لے کے کھڑی ہوتی ہے, جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو عدلیہ ہمارے اوپر ہی ڈنڈے لے کے کھڑی ہوتی ہے. مطلب جو ہمارے مخالفین ہوں گے ان کی جو محبت ہوتی ہے, ان کی جو عنایتیں ہوتی ہیں انہی پہ ہوتی ہیں. آج بھی پی ایم ایل این کے اوپر مہربانیاں ہیں, ان کے کیسز نہیں چلائے جاتے ہیں. آئیے صحیح سے ان لوگوں نے پیسے دیے 90 کے الیکشن لڑے, وہ نہیں ماشاءاللہ آپ تو ووٹ ٹھیک ہو گئے نا, اللہ آپ کو ووٹ ٹھیک کرے. آپ لوگوں کے پاس جائیں, لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, آپ آ جائیے گا. ہمیں ہمارے حال میں چھوڑ دیجیے. اپوزیشن میں ہوتے ہیں میرے بھائی, ہم نے ججوں کی توڑ پھوڑ نہیں کی, ججوں کو پیسے دے کے بینچز نہیں بنوائے, ججوں کے خلاف فیصلے نہیں لیے, چیف جسٹس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا, ہم نے نہیں کیے سارے. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ سارے جو اعزازات ہیں یہ سارے اعزازات اللہ نے آپ کو نصیب فرمائے. میرے بھائی ہم یہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے. ہمارے قائد کو سزا ہوئی, پھانسی چڑھ گئے. آصف علی زرداری صاحب 8 سال جیلوں میں رہے, یہاں سے چھوڑ کر نہیں بھاگے. ہم نے عدالتوں کے غلط فیصلے وہ سارے ہسٹری کے فیکٹس ہیں, ہسٹری کا وہ ریکارڈ ہے جو آپ ریپیٹ کر. یہ دیکھیے جی حسن رشید صاحب, یہ جناب بالکل نورا کشتی ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ان پہ کیسز نہیں چلائے جا رہے, کیسز تو نیب نے چلانے ہیں. یہ بھی کہنا چیف جسٹس صاحب کو, آپ کی تو بات سنتے ہیں, وہ ہمارے کہنے پہ نہیں چلائیں گے. آپ ذرا کہیں چلا دیں گے. وہ 6 کیسز ہمارے کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا چیف صاحب کو, آپ کہیں. دیکھیں نیب آپ کی ہے بھائی, 6 کیسز نواز شریف کے وہاں پڑے ہوئے ہیں, آپ چلائیے ان پہ. آپ کیوں نہیں چلاتے؟ ارے اسٹے دیا ہوا ہے جناب, اسٹے ہائی کورٹ نے اسٹے کیا ہوا ہے. نہیں پروسیکیوشن کوئی اسٹے نہیں ہے, کوئی اسٹے نہیں کیا ہوا. پروسیکیوشن تو آپ کا کام ہے. نیب کورٹ میں جب چلا یا اکاؤنٹنگ کورٹ میں اکرم شیخ صاحب جا کے کھڑے ہو گئے کہ ان کو پتہ ہے یا بتانا پڑے گا. اور میری گزارش ہے, ایک بات آپ کو بتاؤں اس سے ہٹ کے, پچھلی دفعہ وہ گئے تھے 35 گاڑیاں, گجر خان گئے تھے 35 گاڑیاں گئی تھی اسلام آباد سے, ان کے گاؤں بیول سے گئی تھی کوئی 15 گاڑیاں, اور گن کے 120 آدمی تھے. میرے ساتھ تشریف لے جائیں, انشاءاللہ 3-4 ہزار آدمی تو کم از کم ہوں گے. جی ہارون رشید صاحب, احسن رشید صاحب, سینٹر سے ابراہیم صاحب اور صدیق الفاروق صاحب سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین ایک اہم دن ہے, عدلیہ اور حکومت ایک دفعہ پھر آمنے سامنے ہے. درمیانی راستے کی آپشن دی گئی تھی حکومت کو کہ کوئی ایسا سلوشن نکالیں جس سے کہ فیس سیونگ حکومت کی بھی ہو جائے اور عدلیہ کے احکامات پہ عمل بھی ہو جائے. ابھی تک بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے, اور جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو ملتان کا راستہ دکھا دیا گیا, دوسرے وزیر اعظم کو ملتان گجر خان کا راستہ پتہ ہے یا نہیں پتہ, یا آنے والے چند دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.